الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ابن سبا یہودی کی ناجائز نسل اپنی پلید زبان سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف خباثت و غلاظت اگلتے ہوئے نظر آتے ہیں، بالخصوص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ آج ہم آپ کے سامنے کچھ روایات پیش کریں گے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، آپ کے حکم کی پیروی کرتے تھے، اور جس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہوتا اس سے خود بھی رکتے اور لوگوں کو اس سے رکنے کی نصیحت بھی کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی روایت صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 6615 ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے وہ دعا لکھ کر بھیجو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ کتب معاویہ الی مغیرہ اکتب الی ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول خلف الصلاۃ۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کون سی دعا لکھ کر بتائی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ پھر آگے ہے کہ جب سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا سنی، وراد بیان فرماتے ہیں کہ فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں گیا تو میں نے سنا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کو لوگوں کو پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے اور لوگوں کو حکم دیا کرتے۔ دوسری روایت سنن ابو داود روایت نمبر 5229 ہے۔ اس میں کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں کھڑا ہو گئے۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، کیوں؟ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من احب ان یمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوئیں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیتا ہے۔ یہ دوسری روایت ہے سامعین۔ اچھا، پھر تیسری روایت ابو داود روایت نمبر 2759، اس کے اندر ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رومیوں کے درمیان معاہدہ ہوا، کان بین معاویہ و بین الروم عہد، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومیوں کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے کے طرف آ رہے تھے کہ جیسا ہی معاہدہ کی مدت ختم ہوگی ان پر چڑھائی کریں گے۔ تو ایک شخص جو ہے گھوڑے پر سوار واپس آ رہا تھا، وہ کون تھے؟ صحابی رسول عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ جس کا دوسری قوم سے کوئی معاہدہ ہو تو وہ اس وقت تک کوئی نیا معاہدہ نہ کرے اور نہ اسے ختم کرے جب تک کہ پہلے معاہدے کی مدت باقی ہو یا برابری کی سطح پر اسے توڑنے کا اعلان کر دے۔ تو عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت کے الفاظ فرجع معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس لوٹ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر۔ غور سے پڑھیں سامعین، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لمبا سفر کر کے روم آئے، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنی آپ فوراً وہاں سے کیا ہوا؟ لوٹ گئے، ٹھیک ہے۔ تیسری روایت ہو گئی۔ اچھا، یہ چوتھی روایت ہے
ابو مریم ازدی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا اے ابو فلاں کیا خوب آئے ہو. ٹھیک ہے. اور یہ جملہ عرب لوگ بطور استقبال و خوش آمدید بولا کرتے. میں نے عرض کیا ایک حدیث ہے جو میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو مسلمان کے کسی معاملے کا ولی اور ذمہ دار بنا دیا پھر وہ ان کی ضروریات حاجت مندی اور فقیری میں اس سے ملنے سے گریز کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے حجاب فرما لے گا جب کہ وہ ضرورت مند ہوگا محتاج ہوگا اور فقیر ہوگا. اس کے بعد الفاظ قال فجعل رجلا على حوائج الناس. اس بات کو سننے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو مقرر کر دیا جو لوگوں کی ضروریات اور حاجات کو دیکھتے ہوئے ان کی مدد کرتا. تو دیکھیں سامعین اس روایت کو غور سے پڑھیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تو انہوں نے باقاعدہ ایک آدمی کو اس کے لیے مقرر کر دیا کہ لوگوں محتاجوں کی مدد کرے ضروریات کو دیکھے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب پانچویں روایت ابو داؤد کی روایت 4888. اس میں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر تم لوگوں کے عیب کے پیچھے پڑ گئے تو انہیں بگاڑ دے گا یا قریب ہے کہ تو انہیں بگاڑ دے. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فقال ابو دردہ کلمۃ سمعها معاویہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفعہ اللہ بها. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اللہ نے انہیں اس سے بہت فائدہ نفع پہنچایا ہے. تو غور سے پڑھے سامعین اس حدیث میں واضح یہ بات موجود ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پر بڑے جذبے کے ساتھ عمل کرتے تھے اور لوگوں کے عیبوں کو چھپاتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا یہ مسند احمد روایت نمبر 6 آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کے تمام کونوں کا استلام کرنے لگے. حضرت ابن عباس نے ان سے کہا کہ آپ ان دونوں کونوں کا استلام کیوں کر رہے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استلام نہیں کیا. انہوں نے فرمایا کہ بیت اللہ کے کسی حصے کا ترک نہیں کیا جا سکتا, کسی حصے کو ترک نہیں کیا جا سکتا. اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. ٹھیک ہے. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا فقال معاویہ صدقت. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے بالکل صحیح کہا, سچ کہا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے واضح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ کو محبت تھا. اچھا یہی روایت المسند احمد شاکر کی تحقیق سے چھپا ہے. یہ سند بھی صحیح اسناد صحیح تمام راوی بھی ثقہ ہے, تمام روایت صحیح ہے. اچھا ساتویں روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے حوالے سے کہ عاشورہ کے دن زمانے جاہلیت میں قریش روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے. پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہاں بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا. فلما قدیم المدینہ صامہ. ٹھیک ہے. اور لوگوں کو بھی آگے وہ امرا بصیام لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. یہ صحیح بخاری 2002 ہے روایت نمبر ہے. اچھا 2003 میں کیا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور سنت کے مطابق عمل کرتے اور روزہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے. حضرت معاویہ کیا ہے اس نیچے والی روایت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عاشورہ کے دن منبر پر یہ بیان فرما رہے تھے کہ اے اہل مدینہ تمہارے علماء کدھر گئے. یا اہل المدینہ این علماؤکم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول هذا یوم عاشورہ ولم یکتب اللہ علیکم صیام وانا صائم. میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عاشورہ کا دن ہے, اس کا روزہ تم پر فرض نہیں لیکن میں روزے سے ہوں اور جب جس کا جی چاہے روزہ رہے اور جس کا جی چاہے نہ رہے. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس دن روزہ رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. ساتویں روایت ہو گیا. اچھا
8वीं रिवायत आपके सामने पेश करने लगा हूँ। बुखारी रिवायत नंबर 914 है। आज़ान के ताल्लुक़ से है कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे बैठे हुए थे, मुअज़्ज़िन ने आज़ान दी। अज़्ज़नल मुअज़्ज़िन क़ाल अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, क़ाल मुआविया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फ़क़ाल मुआविया क़ाल अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, क़ाल मुआविया व अना फलम्मा अन्नल क़द ताज़ियनी क़ाल या अय्युहन नास इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हाज़ल मजलिस। मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुअज़्ज़िन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी जवाब दिया व अना, यानी और मैं भी तौहीद की गवाही देता। फिर मुअज़्ज़िन ने कहा अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वही जवाब दिया व अना, और मैं भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देता हूँ। ठीक है। फिर आगे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना इसी जगह, यानी आप मिंबर पर बैठे थे, मुअज़्ज़िन ने आज़ान दी तो आप यही फरमा रहे थे जो तुमने मुझसे सुना। ठीक है। तो पता ये चला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़ान का जवाब दिया करते थे और वही कलिमात जो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने उस पर अमल किया करते थे। ये भी उनकी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की एक ज़बरदस्त दलील है। अच्छा, आइए रिवायत नंबर 9 की तरफ आते हैं। तो सामईन, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया है उसकी पैरवी करना आपकी इत्तिबा में शामिल है, आपसे सुन्नत की मोहब्बत की दलील हुआ करती है। इसी तरीके से कोई काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे मना फरमाया हो उससे रुक जाना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में दाखिल है, आपसे मोहब्बत, आपकी सुन्नत से मोहब्बत की दलील हुआ करती है। ये देखें सही बुखारी रिवायत नंबर 7288, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इज़ा नहैतुकुम अन शैइन फ़ज्तनिबू, कि जिस काम से मैं तुम्हें मना करूं उससे रुक जाया करो। अच्छा, फिर सही बुखारी हदीस नंबर 3766 है। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, कुछ लोगों को उन्होंने देखा कि एक फरमा रहे हैं कि तुम एक ख़ास नमाज़ पढ़ते हो। हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे और हमने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वक्त नमाज पढ़ते नहीं देखा, बल्कि आपने तो इससे मना फरमाया था। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुराद असर के बाद 2 रकात थी, रकातैन बादल असर। ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज से मना फरमाया तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला लोगों को नसीहत कर रहे, रोक रहे हैं कि ऐ लोगों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम से मना किया है, इसलिए इस काम से रुक जाओ। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने अभी आपके सामने फरमान पीछे ज़िक्र किया है कि जब जिस काम से मैं तुम्हें रोकूं उससे रुक जाओ। ठीक है। अच्छा, अब 10वीं रिवायत की तरफ हम आते हैं। इसके अंदर है कि अमर बिन अता बिन अबी खवार ने बताया कि नाफे बिन जबीर ने उन्हें नम्र के भांजे साहिब के पास भेजा, उनसे उस चीज़ के बारे में पूछने के लिए जो हज़रत मुआविया ने उनकी नमाज में देखी थी। साहिब ने कहा, हाँ, मैंने मस्जिद के हुजरे में उनके साथ जुमा पढ़ा था और जब इमाम ने सलाम फेरा तो मैंने अपनी जगह पर खड़ा हो गया और नमाज पढ़ी। जब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अंदर दाखिल हुए तो मुझे बुलाया और कहा, जो काम तुमने किया है आइंदा न करना। और कहने सामने आइंदा ना करना क्यों? जब तुम जुमा पढ़ लो तो उसे किसी दूसरे नमाज के साथ न मिलाना, यहाँ तक कि गुफ्तगू कर लो या उस जगह से निकल जाओ। इज़ा सल्लैतल जुमुआ फला तसिलहा बिसलातिन हत्ता तकल्लम औ तखरुज, यहाँ तक कि गुफ्तगू कर लो या उस जगह से निकल जाओ। क्योंकि वजह बयान कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात का हुक्म दिया था कि हम किसी नमाज को दूसरी नमाज से न मिले हत्ता कि हम गुफ्तगू कर लें या उस जगह से निकल जाएं। तो देखें सामईन, किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की फरमा बरदारी कर रहे हैं और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कि लोगों को नसीहत कर रहे हैं कि ऐ लोगों, तुम इस काम से रुक जाओ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये काम मुमानियत मौजूद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ठीक है। और आखिरी रिवायत हम आपके सामने पेश करने लगे हैं, 11वीं रिवायत सुनन अबू दाऊद रिवायत नंबर 4167 है। इसके अंदर है कि हज़रत मुआविया
ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ راوی بیان فرماتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ جس سال انہوں نے حج کیا انہوں نے منبر سے اپنے محافظ کے ہاتھ سے بالوں کا ایک گچھا پکڑا اور کہا اے اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں گئے؟ یا اہل المدینہ این علماؤکم، کہاں گئے تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے منع فرمایا کرتے تھے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہی عن مثل ھذہ، اس طرح کی چیزوں سے منع فرماتے تھے. کیوں؟ آگے وضاحت کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل تبھی ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے ان کا استعمال شروع کیا. ٹھیک ہے، انما ہلکت بنو اسرائیل حین اتخذ ھذہ نساؤہم. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے منع فرمایا تھا، جس کام سے ممانعت فرمائی تھی، ہلاکت کا ذریعہ بتایا کہ بنی اسرائیل اس وجہ سے ہلاک ہوئی، آپ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں لوگوں اس کام سے بچو، اس کام سے بچو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو سامعین حضرات، آپ نے دیکھا کہ ان تمام باتوں اور دلائل سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے حکم کی اتباع کرنے والے تھے، اور آپ کے جو کام انہوں نے منع فرمایا ہے اس کام سے خود رکتے، اور لوگوں کو جب دیکھتے کہ وہ کام کر رہے ہیں تو ان کو روکتے، ان کو نصیحت فرماتے کہ اے لوگوں یہ کام سے رک جاؤ. ٹھیک ہے، یہ روایتیں آپ کو نہیں بیان کی جائے گی.